Assalamu alaikum. Know the world around you. दुनिया को जानिए। अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 190 में फरमाया है, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। यकीनन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और दिन और रात के बदलने में एब्सोल्युटली निशानियां हैं उनके लिए जिनके पास अल्लाह ने लुब दिया है, इंटेलेक्ट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन से अटैच्ड लोग कुरान की तालीमात को हासिल करते हैं और कई एंगल से कुरान की आयात को समझने की और उनको इन्फर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर गुज़रते हुए दिन के साथ मुसलमानों को थोड़ा सा मुख्तलिफ या ब्रॉड सोचने की ज़रूरत है। जब अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने कलाम में कहा है कि कायनात में उसने आयात बिखेर दी हैं, तो अपने जहन को खोलें। और जहन को खोलने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि अब हम इस्लाम के पिलर्स को हिला देंगे। By sustaining ourselves and keeping ourselves on the pillars of Islam, on the sha'air of Islam, but simultaneously trying our best to explore the world around us. This should be the task of every believer in 21st century. आप constantly अपने आस पास सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए मेटा का लफ्ज़ सुनते हैं। मेटा क्या है? आज मेरा छोटा सा रिमाइंडर सिर्फ इसके ऊपर है उन ख़वातीन के लिए जिनको लगता है कि कुरान का इल्म जब हम हासिल कर रहे होते हैं या जब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो बस हम उसमें रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट, द अवामिर एंड नवाही, डूज़ और डोंट्स ऑफ इस्लाम, शरीयत क्या कहती है, क्या करो और क्या ना करो, हमें लगता है शायद सिर्फ इतना ही इस्लाम है। मैं चाहती हूँ कि मुसलमान उम्मत में औरतों को अपनी अहमियत पता चले, इस तरह से कि वो अपने बच्चों की तरबियत उन ग्राउंड्स पर करें जिनके बाद फिर उनके बच्चे कॉन्फिडेंट बिलीवर के तौर पर इस पूरी उम्मत के सामने आएँ। मेटा क्या है? इसको बहुत आसान अल्फाज में हर मुसलमान पढ़ी लिखी औरत को मालूम होना चाहिए। आप पढ़ती हैं फेसबुक मेटा, फेसबुक कन्वर्ट हो गया मेटा पे। सो मेटा क्या है? मेटा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊं, मेटा इज समथिंग दैट इज अबाउट इटसेल्फ। जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज़ के बारे में बात करना जो उसके मुताल्लिक हो। मिसाल के तौर पर किसी ने एक किताब लिखी है और वो किताब क्या है? जो किताब लिखने का तरीका बताती है। बस अंग्रेज़ी में मेटा उसको कहते हैं। एक ऐसा मज़ाक, एक ऐसा जोक जो दूसरे जोक्स के ऊपर होता है, ये भी मेटा है। सही? एक फ़िल्म कोई बनाता है जिसमें कैरेक्टर्स को पता है कि वो फ़िल्म के अंदर हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड मेटा। तो मेटा का मतलब होता है, यूँ समझें कि आप अपने आप को पीछे होकर देख रहे हैं। मैं आपको बहुत मज़े की एग्जांपल बताती हूँ। यू विल एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड ये लव्स टुडे इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्म। फर्ज करें आपके घर में वॉल पर मिरर लगा हुआ है। अब आपको मैंने कहा जस्ट गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आप आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब आईने में आपको अपना अक्स नजर आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल ठीक, आपने समझा, परफेक्ट। अब क्या हुआ? अब सोचें कि मैंने आपके हाथ में एक छोटा सा और मिरर दे दिया। आप एक दूसरा आईना हाथ में पकड़ रही हैं और अब आप जो दीवार पर लगा हुआ मिरर था उसमें आप अपने आप को भी देख रही हैं, वो जो मिरर आपके हाथ में है वो भी देख रही हैं, और आप अपने आप को दो जगह देख रही हैं। दिस इज कॉल्ड मेटा। कभी कभी ये लगता बहुत
ڈفیکلٹ ہے، بٹ میٹا اصل میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر کینوس کے اوپر خود دیکھ سکیں. جسٹ لائک اگر میں تھوڑا سا بھی غور کروں تو اٹ جسٹ لائک کہ اگر قرآن کی روشنی سے میں میٹا کو سمجھوں گی تو مجھے لگے گا قرآن مجھے یا یہ لفظ مجھے سینس آف ریفلیکشن دے رہا ہے. آج میں دنیا میں ڈفرینٹ کریکٹرز، کرداروں میں کہیں بیٹی، کہیں ماں، کہیں بیوی، کہیں بہن ہوں، اور جب میرا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اس دنیا سے چلی جاتی ہوں تو وہی سارے رشتے زندگی ویسے ہی گزار رہے ہوتے ہیں، بس میں امٹ ہو جاتی ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے. اب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے گئے ہوئے انسان کو ایک موقع دے دیں کہ وڈ یو لائک ٹو سی یور فلم، جو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو دکھائیں گے. جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا ہماری فلم، ہمارے اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے پریزنٹ ہوں گے، تو ہم کھڑے ہوں گے روز محشر اللہ کے سامنے اور ہماری فلم چل رہی ہوگی. اٹ مینس یو آر واچنگ یور سیلف. آپ ہی تھیں، آپ نے آج سے 50 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے کیا کیا تھا. یہ اپنے آپ کو خود سے آبزرو کرنا، دس از کالڈ میٹا. یہ ہے میٹا، مینس سم تھنگ دیٹ از اباؤٹ اٹس سیلف. خود کو چند قدم پیچھے لے کر جانا، اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دا بگر پکچر. فیس بک میٹا کیا کرتا ہے؟ اے ویری مٹیریلسٹک اپروچ. آپ کے سامنے ایک دنیا چلاتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اصل میں آپ کو اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے. wherever you are standing right now, you are not appropriate for that place. بٹ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، ان کا مزاج، ان کا ذہن تصویر کو دیکھنا تو جانتا ہے، لیکن اس تصویر کو دیکھتے ہوئے مٹیریلسٹک مائنڈ نہیں اڈاپٹ کرتا، ریئلسٹک مائنڈ اڈاپٹ کرتا ہے. اور ریئلسٹک مائنڈ اڈاپٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یو ول ٹرائی ٹو لرن دیز تھنگس ان سچ اے مینر جو آپ کو دجالیت کی طرف نہیں لے کر جائیں گی، کنفیوژن کی طرف نہیں لے کر جائیں گی، ایگریسو ایٹیٹیوڈ کی طرف نہیں لے کر جائیں گی. رادر وی ول ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم ان کانسیپٹس کو اسلامک کانسیپٹ کے اندر امبیڈڈ کر کے ان کا درست پارٹ اپنے فائدے کے لیے لینا شروع کر دیں. سو میری بہت خواہش ہے کہ مسلمان اپنے ذہن کو کھولیں، اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، دنیا کو ایکسپلور کریں، دنیا کی ریسرچز کو سمجھیں، ان ریسرچز میں سے پرابلمٹک اینگل کو چھوڑ دیں، فتنے کے اینگل کو چھوڑ دیں، اور اس کے پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایسے اینگل کو اٹھا لیں جس سے آج کے 21ویں صدی کے مسلمان کو ایک ایسی کانشیسنس ملے گی کہ اس کے لیے قرآن ایک میراکلس کتاب بن جائے گا. اللہ نے کہا ہے جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ آیات ہے. تو چاہے آپ کا سوشل میڈیا ہے، چاہے آپ کی دنیا میں آنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرز ہیں، چاہے آپ دنیا کا اس وقت ریالم بدلنا، ڈائمینشن بدلنا دیکھ رہی ہیں، چاہے یہ گلوبل وارمنگ ہے، چاہے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر میٹا ٹیکنالوجی ہے، چاہے اس میٹا ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ہیومن انٹریکشن ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے. مسلمان گھبراتے نہیں ہیں، خود کو علم سے اکوپڈ کرتے ہیں. سو سمپلی بائی ڈیفینیشن میٹا از سمپل کانسیپٹ، کسی چیز کے بارے میں جاننا جو چیز وہ خود ہے. اور سائنس کہتی ہے اس وقت ہر چیز اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے، خود ہی سمجھنا چاہ رہی ہے کہ وہ ہے کیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے کہ وہ ہے کیا. اس کو جتنا ہیومن پاور دیا جائے گا اس کا اتنا انٹلیکٹ لیول بڑھتا جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹس اے ہائی ٹائم بینگ اے مسلمان میں اپنے آپ کو ضرور جانوں، میں اپنے آپ کو ضرور پہچانوں کہ میری حقیقت کیا ہے.
میری کانشیسنس کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، میرا ویژن کیا ہے. اور اس کے لیے ٹو ڈو تھنگ، سب سے پہلے میں آپ سب بہنوں کو ریکویسٹ کروں گی، پلیز بفور گوئنگ ٹو ریسرچز فرسٹ اٹیچ یور سیلف with any teacher, with any قرآن کلاس، with any understanding of the قرآن، تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو. جب فتنے بڑھ جاتے ہیں، جب آس پاس ڈاؤٹس پاپ اپ ہونے لگ جاتے ہیں، جب دنیا شکوک کی دنیا بن جاتی ہے، تو مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جانا چاہیے. مسلمان ڈینائل پر نہیں ہوتے. میری خواہش ہے، ہمارا آج کا میجورٹی مسلمان، اس کا پرابلم کیا ہے؟ جب یہ اپنے سامنے سائنس کو ابھرتا ہوا دیکھتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ڈینائل پر چلا جاتا ہے. ایکسیپٹنس کی جگہ امیجیٹلی ریجیکشن آ جاتی ہے. کیوں مسلمان ایسے کرتے ہیں؟ فائدہ بعد میں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا. جب نیا نیا لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو اسی طرح سے بعض مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کو حرام قرار دے دیا، ریجیکٹ کر دیا. آفٹر سرٹن ٹائم کیا ہوا؟ اڈاپٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اپنے کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے استعمال کر لیا. بالکل اسی طرح سے مسلمان اگریسولی ڈیسیژنس نہیں لیتے، ٹھہراؤ، سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اماں یہ میٹا کی دنیا کیا بالکل چھوڑ دینی چاہیے، اگنور کر دینی چاہیے، دیر از نو نیڈ ٹو جسٹ ریفلیکٹ اپون دیز تھنگس، تو آپ کہیں نہیں بیٹا، وی کین انڈرسٹینڈ اٹ ٹوگیدر، اور ہم اس کو رائٹ وے میں سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کا پرابلمٹک پارٹ چھوڑ سکتے ہیں. یہ ہے اپنی زندگی میں اپنے رب کی دی ہوئی آیات کو ایکسپلور کرنا. آیات صرف اور صرف دن اور رات کا بدلنا نہیں ہے، حالات کا بدلنا، سوشل پلیٹ فارمز کا بدلنا، ہیومن انٹریکشن کا بدلنا، آس پاس معاملات کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اس کے ڈایاگرامز کا بدلنا. یہ سب بھی مسلمانوں کو سیکھنا ہے. یس وی نیڈ سرٹن ٹائم فار اٹ. ڈونٹ رش، ڈونٹ گیٹ پینک. سمپلی سب سے پہلا کام کریں، کنیکٹ یور سیلف ود دا قرآن. مجھے جہاں جہاں موقع ملے گا میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنفیوژنز آپ کی دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ریمائنڈر دیتی رہوں گی. بٹ کیپ ون تھنگ ان مائنڈ وین یو ول ٹرائی ٹو ایکسپلور دا ورلڈ اراؤنڈ یو. میٹا کیا ہے؟ اٹس لائک اسٹیپنگ بیک اینڈ لوکنگ ایٹ دا بگر پکچر. اٹس لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ سیلف. بس یہ ہے ڈیفینیشن. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اینڈ کیپ اے کنوکشن. مسلمان اللہ نے عقل مند بنائے ہیں جو عقل کے ساتھ اور قلب کی روحانی طاقت کے ساتھ قرآن کے علم کو سمجھتے ہوئے دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.